अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रेड जोन और मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। नाज़रीन, पाकिस्तान और सऊदी अरब के मबैन एक तारीखी मुआहिदा स्ट्रेटजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट तय पा गया है, जिसके बाद ये बात की जा रही है कि दोनों ममालिक अब इस बात के पाबंद हैं कि किसी एक मुल्क पर हमला हुआ तो वो हमला दूसरे मुल्क पर तस्वुर किया जाएगा। पाकिस्तान जो हरम शरीफैन की सिक्योरिटी के फ़राइज़ भी सर अंजाम देगा, वहीं पर जियो इकनॉमिक जो सिचुएशन है उसके बदलने के ऊपर भी बातचीत की जा रही है। तो आज के प्रोग्राम में बात करेंगे कि जहाँ पर पाकिस्तान अपने दिफाई शोबे के अंदर अपना एक बड़ा नाम पाकिस्तान ने कमाया। मार्का हक ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान अपनी दिफाई मसनूआत न सिर्फ सऊदी अरब को फ़रोख्त कर सकेगा, सिक्योरिटी की जिम्मेदारियाँ वहाँ पर पाकिस्तान सर अंजाम देगा। वहीं पर पाकिस्तान में सरमायाकारी और पाकिस्तान के मौशी हालात की बेहतरी के अंदर भी ये मुआहिदा कलीदी किरदार अदा करेगा आने वाले दिनों में। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पर जहाँ इस मुआहिदे के बाद क्या आने वाले दिनों में भारत जो ये कहता है कि ऑपरेशन सिंदूर ताहाल जारी है, क्या माजी की तरह क्या भारत पाकिस्तान पर कभी बरह रास्त हमले का नहीं सोचेगा? और उससे बढ़कर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भारत की बैक से जो प्रॉक्सीज काम कर रही हैं, क्या उन प्रॉक्सीज का खात्मा और दहशतगर्दी का खात्मा करने में भी ये मुआहिदा कारगर साबित हो पाएगा? इस पर भी आज के शो में बात करेंगे। इसके साथ कुछ सियासी सूरत हाल पर भी बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मरतबा फिर 27 सितंबर को एक जलसा करने जा रही है, अदलिया पर अदम एतमाद का सिलसिला जारी है। तो वहीं पर इरफान सदीकी साहब कहते हैं कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट से और कुछ जजेस अदालतों से मुस्ताफ़ी हो जाएंगे बाहमी मफाद की बुनियाद के ऊपर, और मकसद उसका ये है कि पाकिस्तान को एक और बहरान में धकेल दिया जाए। क्या वाकई ऐसे होने जा रहा है? इस पर भी आज के शो में बात करेंगे। और इसके साथ आपको बताएंगे कि सैलाब से तबाह हाल इलाकों में पानी तो उतर गया है, लेकिन अवाम की मुश्किलात में बेपनाह इजाफा हो गया है। पंजाब हुकूमत की रेस्क्यू और इमदादी सरगर्मियाँ किसी लेवल पर तो जारी हैं, लेकिन इन लोगों को ज़िंदगी को अपने बहाल करने के अंदर, अपने रोज़गार के मौके पैदा करने के अंदर, अपने खेतों को दोबारा आबाद करने के अंदर जिन मुश्किलात का सामना है, वो मुश्किलात कौन दूर करेगा? उनकी माली मदद का ऐलान कब होगा? उन्हें खाद बीज फराहम करने के हवाले से, सब्सिडी देने के हवाले से अनाउंसमेंट कब होगी? सबकी निगाहें तख्त लाहौर पर जमी हुई हैं, लेकिन अभी तक वहाँ से कोई आवाज़ नहीं आ रही। इस पर भी आज के शो में बात करेंगे। तो इन टॉपिक्स पर बात करने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ होंगे सीनियर तज्जियाकार रऊफ क्रासा साहब, जबकि जूम लिंक पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब, ज्वाइन कर रहे हैं नाजिम मलिक साहब, ब्यूरो चीफ GTV न्यूज़ लाहौर। मलिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मलिक साहब, आप किस निगाह से देखते हैं पाकिस्तान सऊदीया म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट को? इसकी बिलखसूस खित्ते के अंदर जो कशीदगी की फ़ज़ा अक्सर कायम रहती थी, बिलखसूस वो भारत जो अभी भी कहता है कि मार्का हक में उसको बदतरीन शिकस्त तो हुई, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर जारी है। तो इस मुआहिदे के बाद क्या अभी भी लगता है कि ये ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा और भारत कभी दोबारा कोई ऐसी गलती करेगा? जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको बताता चलूँ कि वक्त सदा एक सा नहीं रहता। यहूद और हदूद ने खुद ही मौका दे दिया है मुसलमानों को इकट्ठा होने का, और जो इसराइल का कतर पर हमला है, इससे एक नई रूह फूंकी गई है मुसलमानों के, आप अब इकट्ठे हो जाएं। और अल्लाह का शुक्र है कि थोड़ा सा आप देख लें कि दोहा कॉन्फ्रेंस जिसके बारे में कहा जा रहा था, जिसके एलामिये में कुछ नहीं हुआ, कोई चीज़ सामने नहीं आई, सिर्फ मजम्मत की गई है। आप देखें मोहम्मद बिन सलमान बारिश का पहला कतरा साबित हुआ है, और उन्होंने, हालांकि मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब को खित्ते में अमेरिका का एक अहम इत्तेहादी कहा जाता है, लेकिन उन्होंने खौफ के बुत तोड़े हैं, पहल की है इसराइल और अमेरिका के हसार से निकलने के लिए। उन्होंने फौरी तौर पर पाकिस्तान से रब्ता किया है, और डिफेंस जो कि अपने मुल्क के दफा के लिए उन्होंने जो मादा किया है, ये उनका विज़न है 2030। ये बड़ी देर से वो अपने एक विजन के तहत अपनी दफाई हिकमत अमली बना के बैठे हुए थे, और जैसे ही मौका आया है वो उसको मंजर आम पर ले आए हैं। बात यह है कि इतनी जल्दी आंख झपकते ही इस तरह के मादे नहीं होते। ये इसके पीछे एक बड़ी लंबी प्रैक्टिस है जो पाकिस्तान के साथ जारी थी। खारजा मूड और दफाई माहरीन के साथ इन्होंने मिलकर बड़ी जांफशानी से एक मादा तय किया है। आप सिर्फ ये देखें कि सिर्फ एक शिक बाहर आई है जिसका ऑफिशियली अनाउंस किया गया है कि दोनों मुल्कों में से अगर किसी पर हमला हुआ तो वो एक दूसरे पर हमला सबर किया जाएगा। अब देखें, इससे ही हम पंजाबी में कहते हैं शरीकों में आग लग गई है कि हाँ ये हो गया, अमेरिका अपनी जगह पे परेशान है, इसराइल अपनी जगह पे परेशान है, भारत अपनी जगह पे परेशान है कि ये हो के गया, ये एकदम अचानक कैसे हो गया। ये सब कुछ अचानक नहीं है, इसके पीछे अल्लाह का करम है और बड़ी लंबी लॉन्ग स्टैंडिंग है। मैं दूसरी आपको ये बताना चाहूँगा कि इस खित्ते में अब ग्रेट गेम शुरू हो चुकी है।
पाकिस्तान ने ड्राइविंग सीट संभाल ली है। और मैं आपको एक बात बताता चला हूँ, कल को ये मेरी बात साबित होगी कि बहुत बड़ा सरप्राइज़ आने वाला है। जो पाकिस्तान ने अरबों के लिए दफा की बात किया है कि हम, क्योंकि मक्का मोज़मा मदीना मुनव्वरा हमारे दीन ईमान का मामला है, उस पर हर मुसलमान शहादत का जज्बा लिए बैठा है। लेकिन जब पाकिस्तान ने ये कदम उठाया तो क्या आपको क्या कहते हैं कि उन पाकिस्तान ने अपने दोस्तों से मशवरा नहीं किया होगा? आगे चलकर मुस्तकबिल करीब में या बदेर आप देखेंगे कि इस ग्रेट गेम में चाइना की सरप्राइज एंट्री होगी। चाइना इस गेम में आएगा और वो देखेगा क्या ब्रिक्स में अगर यूएई जा सकता है तो जो अरब अमारात हैं या अरब ममालिक हैं या खलीजी जो रियासतें हैं, इनके इत्तेहाद के लिए, इनके दफा के लिए चाइना नहीं आ सकता। पाकिस्तान अर्ज़ मुक़द्दस तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार होंगे और सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम देना डेफिनेटली पाकिस्तान के लिए एक बड़े इज़्ज़त और बड़े वक़ार का बाइस है। नाज़िर मलिक साहब, आपने ज्वाइन किया, आपका बहुत शुक्रिया। जी नाज़िर, हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनरल रिटायर्ड ज़ाहिद महमूद साहब और उसके साथ रुखला साहब इस स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ाहिद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सर, 2-3 दिन से पाकिस्तान समेत दुनिया भर के कई ममालिक में इसी टॉपिक पर बात हो रही है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के मबैन स्ट्रैटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है। इसने पूरे खित्ते और दुनिया के अंदर जो अमन के हवाले से मामलात थे उसको तब्दील कर दिया है। आपका क्या देखते हैं कि इस मुआहदे के बाद पाकिस्तान के और खित्ते के हालात क्या रुख इख्तियार करेंगे, बिलखसूस उस वक्त जब इंडिया ये कहता है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है? देखिए, इस वक्त दोनों जो ज़ायनिज़म्स हैं जी, ज्यूइश एंड हिंदू ज़ायनिज़्म, थ्रू लिक्विड पार्टी वहाँ पे और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी अपनी आरएसएस की हिंदुत्व मेंटेलिटी के साथ और इस एप्लीकेशन के साथ, इस पे बहुत बात हो चुकी है। पूरे लोग जो है वो समझते हैं इसको कि उसकी एप्लीकेशन जो है उसका थ्राइव वो करती है जी फ्रिक्शन के बीच में जी। तो कॉन्फ्लिक्ट उनको सूट कर रहा है, उसी में वो अपने वहां पे देखिए जेनोसाइडल वो अप्रोच अपनाई हुई है उन्होंने, जो गाजा वगैरह का फेज 1 में। अब फेज 2 भी उन्होंने अनाउंस कर दिया प्रोनाउंसली। उन्होंने जब कतर को अटैक किया तो उन्होंने कहा जी कि स्ट्रेटेजिक पार्टनर और नो स्ट्रेटेजिक पार्टनर, प्रेसिडेंट यूएसए और नो प्रेसिडेंट यूएसए। मैं प्रेसिडेंट इसलिए कह रहा हूँ कि अमेरिका ज़ायनिज़्म के साथ ही है, वहां इवन प्रेसिडेंट का भी कंट्रोल नहीं है कि ट्रम्प साहब या फॉर दैट मैटर हिस्ट्री में कोई प्रेसिडेंट हो जिसने इजराइल के खिलाफ जाना चाहो या रुकना चाहो। वन ऑर्ड होगा जो शायद थोड़ी सी हिम्मत करके होगा, बाकी तो सिस्टम एंड स्टेट इज विद द ज़ायनिज़्म जो उसके साथ चल रही है। बिल्कुल। तो वो कतर में वो हैं या नहीं है, तो हम तो अपने हिब्रिस्टिक अप्रोच के साथ जारी रखेंगे। और अब इसके बाद कतर को बता दिया, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक अलाई है सऊदी अरेबिया, $600 बिलियन इन्वेस्ट करने के बाद उसकी तरफ भी इन्होंने जाना था जॉर्डन से होके। तो ये वो एप्लीकेशन थी जी। ठीक। इधर हिंदुइज्म जो है वो डेमोग्राफिक कू कर रहा है कभी कश्मीर में। तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह चाहे न्यू दिल्ली में हो, चाहे इस्लामाबाद में हो, चाहे रियाद में हो, चाहे दोहा में हो, वो टारगेट रहेगा जी। सर, तवक्को यही की जा रही है, लेकिन इस वक्त मुझ समेत सब पाकिस्तानियों के जहन में ये बड़ा सवाल है कि भारत जो हमारा अज़ली दुश्मन, मतलब कुछ माह गुजरते हैं, कुछ साल गुजरते हैं, वो अपनी प्रॉक्सीज के जरिए से भी और बराह रास्त पाकिस्तान के ऊपर पाकिस्तान पर हमला करता है। आइंदा अगर कोई ऐसी हरकत करता है तो ये जो मुआहदा हो चुका है, तो फिर सऊदी अरब ये तसव्वुर करेगा कि सऊदी अरब पर हमला है, पाकिस्तान का साथ देगा। तो सऊदी अरब की भारत के अंदर बड़ी वसी सरमायाकारी है, बड़े उनके गहरे तल्लुकात हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये इंडिया को कितना बड़ा मैसेज है कि हम कह सकते हैं कि आइंदा इंडिया पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखते वक्त भी सोचेगा? देखिए, यू हैव टू क्रिएट द कॉस्ट जी। डिफेंस क्या है? डिफेंस ये है कि आप अपने आप को इतना मजबूत कर ले कि 10 दफा सोचे। इंडिया एक कार्व आउट करने की कोशिश करता रहा हमारे न्यूक्लियर के नीचे, इवन अंडर द न्यूक्लियर ओवरहैंग के एक में स्पेस फॉर वॉर क्रिएट करो। अब जब सऊदी अरेबिया इधर आएगा तो वो फिक्रा याद रखिएगा भट्टी साहब, जिसमें वो कहता है कि मेरी रोटी, अपनी रोटी खाओ नहीं तो मेरी गोली है ही है। वो फिक्रा इस्लामाबाद के रहने वाले के लिए तो कर रहा था, अब ये फिक्रा रियाद में रहने वाले के लिए भी किया है जी। ठीक। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये कोई ना कोई चालाकी से ये जो प्रॉक्सीज की शक्ल में कोई ऐसी चाल जरूर चलेगा कि नॉट एंटेगनाइजिंग सऊदी अरेबिया, या वो कोशिश करेगा कि विद इन दिस ये जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रिलेशनशिप तो हमारे स्ट्रेटेजिक इनके साथ थ्रू आउट रहे हैं जी, लेकिन अब हमने इसको कन्वर्ट किया है रिलेशनशिप को पार्टनरशिप पे। ठीक। तो इस पार्टनरशिप को किसी तरीके से तोड़ा जाए, कोई रिफ्ट क्रिएट की जाए, कोई प्रॉक्सीज के जरिए। उधर इजराइल और अब इन दोनों का जरा जो आपस में मिलाप तो ऑलरेडी था,
ایران میں اپلیکیشن دیکھ لیں، ایران اور موساد نے مل کر ایرانین ملٹری پولیٹیکل لیڈرشپ کو مارا، جو بنیان المرصوص ہم نے جن کے اگینسٹ کیا آپریشن سندور میں، اسرائیلی فٹ پرنٹ واز ویری مچ دیئر، یہ دونوں مل کے اب ان کا اور گٹھ جوڑ بڑھے گا، بالکل ٹھیک، کانسپائریسیز بڑھیں گی تاکہ سعودی عربیہ کو بھی نقصان پہنچائے اور اس ریلیشن شپ کو بھی نقصان پہنچائے. بالکل ٹھیک. تو اب سعودی عربیہ بھارت کو جو انویسٹمنٹ کی آپ نے بات کی تو لیوریجز ہیں، اکنامک لیوریجز آر ود سعودی عربیہ، لیکن اس کو ٹیکٹفلی کیسے یوز کرنا ہے، دیٹ از ناؤ دی میجر تھنگ جس کو پاکستان کو سمجھنا ہوگا. بالکل ٹھیک. جیسا صاحب ہمارے ساتھ رہے گا، کلاس صاحب کو شامل گفتگو کرنا چاہوں. کلاس صاحب آپ اس معاہدے کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ آگے چل کے ہم تھوڑا سا اس کے جو معاشی اس کے ثمرات ہیں اس پر بات کریں گے، لیکن کیا اس معاہدے کے بعد اب ہم توقع کر سکتے ہیں کہ بھارت پاکستان پر کبھی حملہ نہیں کرے گا اس پوزیشن کو دیکھتے ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پراکسیز کو استعمال کرتے ہیں پاکستان کے اندر ڈیفرنٹ روٹ سے پاکستان کے حالات خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس طرف سے تو اس کو موقع مل سکتا ہے، براہ راست حملہ کرنے کا بھی بھارت سوچ سکتا ہے؟ بھٹی صاحب میری جو ریڈنگ ہے اس معاہدے کی، میں اون ریڈنگ غلط بھی ہو سکتی ہے، اپنی ہر بندہ اس کو ڈفرینٹلی دیکھتا ہے. جب آپ انٹرنیشنل افیئرز کو وہ تھوڑی سی مختلف ہے، جو ہو سکتا ہے جو پاپولر اوپینین پاکستان میں بنی ہوئی ہے اس کے شاید الائن نہ ہو، کوئی ہٹ کے ہو. میں یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ سعودی عربیہ نے جو ہمارے یہاں بڑی پاپولر بات کی جا رہی ہے، یہ انہوں نے کوئی اسرائیل کی تھریٹ کی وجہ سے پاکستان کے ساتھ معاہدہ کیا. یہ آپ کی بات درست ہے، مجھے خود اس کے اوپر بریفنگ اٹینڈ کرنے کا موقع ملا، یہ درست بات ہے. اچھا، میں یہ بغیر بریفنگ کے تھوڑی سی جو انٹرنیشنل حوالات میں دیکھ کے کہہ رہا ہوں، ہمارے ہاں جو یہ کہا جا رہا ہے، میڈیا کہہ رہا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں، وٹ ایور جو کہہ رہے ہیں کہ شاید ان کو تھریٹ ہے. ہاں، اگر آپ قطر آپ کے ساتھ کر رہا ہوتا تو میں مان لیتا چلو یہ قطر پہ اٹیک ہو، قطر ولنریبل نہ ہو، امریکن سیکورٹیز ان کی اپنے وڈرا کی ہیں یا نہیں، ان کو انہوں رسپانڈ کیا تو مجھے سمجھ میں آتا. یا ایران کہہ رہا ہوتا تو چلے کہ آئیں جی آپ ہمارے ساتھ معاہدہ کریں تو بھی مجھے سمجھ میں آتی. آپ ذہن میں رکھیں کہ سعودی عربیہ اور خطرات تو ہیں سعودی عربیہ، نہیں میرا نہیں خیال، میری تھوڑی اپنی ریٹنگ ڈفرینٹ ہے. مطلب کب ان کو خطرات رہے ہیں سعودی عربیہ کو، پچھلے مجھے 10-15 سال سے دکھائیں، بلکہ سعودی عربیہ کے اور اسرائیل کے تعلقات جو ہیں بڑے اچھے رہے ہیں. اسرائیل کے علاوہ خطرات ہیں جی میرا کہنا ہے. نہیں اس میں مجھے بتایا نا کون سے خطرات آ رہے ہیں. حوثیوں کا بڑا یہ چھوٹا خطرہ ہے، اس پہ تو یہ چھوٹی سی تھریٹ تھی، یمن ہو یا ہوتیز ہوں، یہ اتنی بڑی ہر ملک کے ساتھ اتنا چھوٹا موٹا مسئلہ اگر ٹھوک ٹھکائی رکھے لگی رہتی ہے. اور پاکستان آرمی اسٹیبلشمنٹ جو ہے، ہماری آرمی جو ہے، اتنا ان کو ان آفیشلی طور پہ سپورٹ وہ دیتے رہے. ہمارے وہاں ٹروپس رہے ہیں، ابھی بھی ہیں وہاں پہ، جو سعودیز کے لیے جیسے کہا کہ وہ آلریڈی وہاں پہ ڈپیوٹ رہتے ہیں، ڈفرینٹ کیپیسٹی میں رہتے ہیں. تو ان کو میجر جو تھریٹ تھی اگر ہو سکتی تھی سعودیز کو، ایران سے ہو سکتی تھی، جو مطلب نون قسم کی تھریٹ تھی. آج کی نہیں، ان کی ہزاروں سال عربی اجمی کی تو پرانی لڑائی ہے. اب وہ چائنا نے ان کی وہ بھی ختم کروا دی، ان کے تعلقات بحال ہو گئے، دونوں کے ملکوں میں آیا جائے کہ بس وہ تھریٹ بھی نیوٹرلائز ہوگی. اچھا، اسرائیل ہوگا اور ان کی وار کے بعد بھی ایران اس پوزیشن میں نہیں رہا کہ خطے کے دیگر ممالک پہ وہ دباؤ رکھ سکے. جو ان کی پراکسیز وغیرہ لیبنان میں تھیں یا ہوتیز وغیرہ وہ تھے، وہ بھی آپ کی ساری چیز نیوٹرلائز ہو گئی ہیں. سو وہاں پہ جو ابراہم ایکارڈ ہو رہا تھا وہ تو سعودیز کروا رہے تھے، اور اسی کے ذریعے 4 ممالک نے ان کو وہ کیا تھا، ان کو تسلیم بھی کیا تھا. اس میں آپ کے شامل تھے یہ والے جو ہیں، یہ یو ای ہو گئے اور اس کا بحرین وغیرہ دیگر ممالک تھے. سعودیز تو کوشش کر رہے تھے کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات ٹھیک کر کے 2 نیشن جو اسٹیٹ کی تھیوری ہے تھی کہ ایک اسرائیل تسلیم کرے، فلسطین کو کریں. تو پاکستان کا بھی نام لیا جا رہا تھا کہ پاکستان کو بھی کسی اسٹیج پہ آپ اس میں روپ ان کر لیتے. سو سعودیز ور پلینگ اے ہیوج رول اسرائیل اور مسلم ورلڈ کے درمیان، یا وہاں پہ اس میں فلسطین میں جو آپ کو پرابلم ہو رہے ہیں ان کو برج کیا جائے اور اس گیپ کو ختم کر کے ان کو ایک مین سٹریم میں لایا جائے. ان کو فلسطینی کو بھی لایا جائے اور یہ بھی لایا جائے. آپ مجھے 15 سال سے بتائیں، بلکہ انہوں نے بہت ساری ایریل سپیس جو ہے جو یوز کر رہے تھے میرا خیال ہے یو ای وغیرہ یا دیگر ملکوں کے لیے، تو انہوں نے کوئی ایسا کوئی اس میں نہیں کیا. آپ کو کوئی بہت بڑی کنفنٹریشن اسرائیل اور سعودی عرب میں نظر نہیں ہے. اور اگلی بات، اسرائیلی جتنے بھی اس میں ہو جائیں اتنے بیوقوف نہیں ہو سکتے کہ وہ اس پہ اٹیک کریں گے، اس سعودی عرب پہ کریں گے. دے نو دیٹ کہ اس کی سینسٹیوٹیز کتنی ہیں، اس کی ریپرکشنز کتنی ہیں، اس کی امپلیکیشنز کتنی ہیں، کہ پوری مسلم ورلڈ میں مطلب ان کی حکومتیں الٹ جائیں گی اگر دے وانٹ ریسپانڈ. میں صرف کوئی پاکستان کی نہیں بات کر رہا. اگر خدا نہ خواستہ آپ سعودی عرب پہ اٹیک کریں گے تو آپ کے دنیا کے جتنے مسلمان ممالک ہیں، ایون جو آپ کے ویسٹرن کنٹریز ہیں وہاں پہ مسلمان رہتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں، دے ول بی آن دا روڈز. وہ حکومتیں بھی اتنی ہی ولنریبل ہو جائیں گی اور اگین وہاں مظاہرے شروع ہو جائیں گے. پاکستان میں دیگر ملکوں میں ہوں گے. سو کبھی بھی اس اسرائیلیز جو ہیں وہ سعودی عربیہ پہ اس طرح اٹیک نہیں کریں گے. اور کبھی ان کے تعلقات میں پھر کہہ رہا ہوں ان آفیشلی طور پر ان کے بہت اچھے تعلقات وہاں پر یہ رہے ہیں. نمبر 1
सो मैं ये बाई करने को तैयार नहीं हूँ कि ये जो डील मुहैया हुआ है इसका कोई उसके इसराइल के साथ जिसको हम कनेक्ट कर रहे हैं बिकॉज इट्स ए पॉपुलर सेइंग टू थिंक सो कि हम ये कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता। नंबर एक, नाउ कमिंग टू द पॉइंट, जो मेन चीज़ है सर यहाँ पे इसके उनके इंडिया के साथ आपने सही बात की। इंडिया के साथ इस वक्त दो मुस्लिम ममालिक के सबसे अच्छे तल्लुकात हैं जिन्होंने रोल भी प्ले किया था कि पाकिस्तान और इंडिया को इनके तल्लुकात ठीक करें। माजी में 2019 में इनकी मुलाकातें भी होती रही हैं दुबई में, जनरल फैज़ की, और इसके बाद जो उसके उनके काउंटर पार्ट थे वहाँ से इंडिया से थे, NSA वगैरह, अजीत डोवल, और फिर आर्मी चीफ जनाब बाजवा साहब ने आके सहाफ़ियों को भी बताया था हमारी उनके साथ अंडरस्टैंडिंग हो कि 20 साल के कश्मीर के मसले को फ्रीज कर रहे हो, बाकी तल्लुकात ठीक करिए। तो 2019 में चीज़ें हो चुकी हैं। सो वो सारी दुबई ही आपको सपोर्ट कर रहा था, सऊदी कर रहे थे, क्योंकि वो इंडिया में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर $70 बिलियन की, मेरा ख्याल यूएई कर रहा था शायद $100 बिलियन की, सऊदी कर रहे थे $150-200 बिलियन की इन्वेस्टमेंट वो वहां पे कर रहे थे। लेकिन साथ में कह रहे थे कि अगर पाकिस्तान इंडिया के मसाइल रहेंगे तो हमारे लिए प्रॉब्लम होगा। लिहाजा सऊदीज के लिए, यूएई के लिए, मिडल ईस्ट के लिए बड़ा जरूरी है दोनों मुल्कों के तल्लुकात जो हैं ये ठीक हों, ताकि इनकी लड़ाई होगी तो वो सारे ममालिक प्रॉब्लम में आ जाते हैं कि यू हैव टू पिक साइड्स, या इंडिया के साथ खड़े हो या पाकिस्तान के खड़े हो, न्यूट्रल तो नहीं रह सकते। बिल्कुल ठीक है सर। लास्ट क्वेश्चन करना चाहूंगा, स्ट्रेटेजिक मुआहिदा है जैसे कि आपने कहा कि जियो डिफेंस और जियो इकोनॉमिक भी इसका पार्ट होता है स्ट्रेटेजिक रिलेशन का, तो पाकिस्तानी अवाम के ज़हनों में भी सवाल आते हैं। हमारे यहाँ बहुत से मसाइल हैं, रिसेंटली सैलाब की वजह से बड़े पैमाने पर तबाहकारी हुई, हमारी मुआशी मुश्किलात हैं, कर्ज़ों का बोझ है, हमने अपनी इकॉनमी को बेहतर बनाना है, तो नज़रें जमती हैं हमेशा सऊदी अरब की तरफ कि वो पाकिस्तान के लिए कुछ रास्ता आसान करे, इन्वेस्टमेंट आए। तो इस स्ट्रेटेजिक इस एग्रीमेंट साइन होने के बाद जिसका आपने इशारा भी किया, तो जियो इकोनॉमिक जो रिलेशंस हैं वो किस हद तक इससे पाकिस्तान को, पाकिस्तान की मौशियत को, पाकिस्तान की अवाम को इस मुआहदे के बाद फवायद मिल सकेंगे? देखिए, इसके लिए भट्टी साहब पहले तो मैं हिस्ट्री में जाए ना, तो हमेशा सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को रिलीफ्स दिए हैं जी, और स्पेस क्रिएट किया। कभी उन्होंने डेफर कर दिए हैं, कभी आपको ऑयल फ्री दे दिया, कुछ अरसे के लिए डेफर्ड पेमेंट भी दे दिया, कई दफा खुद दे दिया, और कई दफा कुछ पावर जो सामने ये शो कर रही होती है उनके साथ मिलके। तो स्पेसेस पाकिस्तान के लिए वो पास्ट में भी क्रिएट करता रहा। तो अब तो जब आप स्ट्रेटेजिक पार्टनर है तो आई थिंक आपको इन्वेस्टमेंट्स आप देखेंगे इंशाल्लाह कि ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स आएंगी। हमें देखें ये कर्जे शर्जे ये सारी चीजें हैं, अनफॉर्चुनेटली जो गवर्नेंस के इश्यूज है ना वो तो सऊदी अरेबिया ने आके हमारे हल नहीं करने, वो तो खुद हल करना है अपनी बैड गवर्नेंस का, वो हमने खुद ठीक करनी है, लेकिन वो हमें सपोर्ट करते रहेगा। एक चीज याद रखिएगा, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जब आप चलाते हैं तो आपको अपना करैक्टर और मोरल अच्छा रखना पड़ता है। जब आप किसी के साथ शादी का भी आपका जो बंधन होता है ना, तो आप चेंज होते हैं, अपने आप को चेंज करते हैं, अपने आप को राइट ट्रैक पे रखते हैं। तो एज अ नेशन हमारी गवर्नेंस भी हमने राइट ट्रैक रखे, वरना ये जो अरब शरब के मुआहदे होते हैं ये बड़े ट्रांजिशनल भी कई दफा हो जाते हैं, बड़े शॉर्ट लिव्ड होते हैं। बल्कि अब तो दुनिया की जो पॉलिटिक्स है वो भी बड़ी शॉर्ट लिव्ड है। मैं तो रोज सुबह देखता हूँ कि आज व्हाइट हाउस से ट्वीट क्या आया, उसके मुताबिक मैं फिर उस दिन की असेसमेंट करता हूँ कि दुनिया की तरफ जा रही है। और कई दफा ईरान ने कतर पे हमला किया, अभी हम कमेंट्री कर रहे हैं, बीपर ही दे रहे हैं, उसी बीपर में पता चला जी सीज फायर भी हो गया। तो देयर आर मेनी थिंग्स, अभी जैसे रऊफ क्लासरा साहब ने जिक्र किया, कुछ चीजें ऑन द स्क्रीन सामने हमें नजर आ रही हैं जो हो रही हैं, बट 60-70% जो चीजें हैं पॉलिटिक्स, हर चीज वो बिहाइंड द सीन हो रही है, दैट विल आल्सो मैटर। बिल्कुल ठीक, वो भी मैटर करती हैं। जना जाहिद साहब आपने वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जहां इस मुआहदे के बाद पाकिस्तान के लिए बेवाक़े पैदा हुए, वहां पर जरूरी है कि जो हमने अपनी गवर्नेंस को ठीक करना है, अपने डोमेस्टिक जो सिचुएशन है उसको ठीक करना है, पोलिटिकल हालात को बेहतर बनाना है, ताकि इन मुआहदों का, इस बढ़ते हुए कोऑपरेशन का पाकिस्तान की अवाम और मुआशरत को भी फ़ायदा मिल सके। तो उसके लिए कुछ हमें बड़े इनकलाबी इक़दाम करने की भी ज़रूरत होगी। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, कुछ सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे और इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील बानी PTI फैसल चौधरी साहब। फैसल चौधरी साहब आपका बहुत शुक्रिया। चौधरी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके वकला अगरचे के अदालतों पर काफ़ी अरसे से हमें अक्सर व बेशतर अदम एतमाद करते हुए दिखाई दिए हैं, लेकिन आज सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब कहते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसने कायमा कमेटियों से इस्तीफ़ा दिया है, जल्द वो पार्लियामेंट से भी इस्तीफ़ा दे देगी, और इसी तरह कुछ जजेस भी बाहमी मफाद की वजह से आपको मुस्ताफ़ी होते हुए दिखाई देंगे। और उन्होंने इसकी वजह भी बताई है, वजह यह है कि आगे बढ़ते हुए पाकिस्तान को बहरान की तरफ धकेलना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई वाकई आने वाले दिनों में पार्लियामेंट से भी मुस्ताफ़ी होने जा रही है, और किस हद तक सदाकत है इरफान सिद्दीकी साहब के इस बयान में? देखिए, कायमा कमेटियों से इस्तीफे तो दिए हैं, लेकिन हुकूमत ने जो PTI के मुतालबात हैं या जो जायज़ मुतालबात हैं उन पर भी कान नहीं धरा है। उसके ऊपर फिर देखिए ना, एक सियासी माहौल में आप एजिटेट करते हैं, आप आवाज़ उठाते हैं,
اگر آپ کی بات نہیں سنی جاتی، اب جلسہ جلوس کرتے ہیں، تو وہ پولیٹیکل اسپیس اویلیبل نہیں ہے. تو قائمہ کمیٹیوں سے جو استعفے ہیں، میری اس میں رائے مختلف ہے، لیکن پارٹی کا فیصلہ یا عمران خان صاحب کا فیصلہ یہی ہے کہ وہاں پہ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور وہاں پہ کیونکہ وہ افیکٹو نہیں ہیں کمیٹیاں جتنا ان کو ہونا چاہیے، اور وہاں پہ آواز جو ہے وہ اتنی نہیں سنی جا رہی. تو پارلیمنٹ سے استعفے جو ہے پی ٹی آئی کے پاس اگر دیں گے تو اس کا ایک سیاسی عمل کا نقصان تو ڈیفینیٹلی ہوتا ہے کہ اگر آپ پارلیمنٹ میں اپوزیشن نہ رہے. لیکن اس کا زیادہ فائدہ میری نظر میں جب ہوگا اگر جو متحدہ اپوزیشن جو ہے اس پہ کوشش کرنی چاہیے کہ ساری اپوزیشن جو ہے مستعفی ہو. باقی ججز کا دیکھیے جی، جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج ہوا ہے وہ بڑا بطور وکیل میرے لیے ایک سیڈ ڈے ہے، ایک ڈپریسنگ ڈے ہے. کہ دیکھیں نا، اگر ججز کو بقول ججز کے ٹیسٹڈ کاپیز بھی نہیں مل رہی جی تو پھر آپ کا میرا کیا حال ہوگا. اور اگر ہمارے ججز جو ہیں ان کو ہی اپنی انصاف کے لیے پٹیشنیں دائر کرنی پڑ رہی ہیں. جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے طارق جہانگیری صاحب کو روکنے کا، طارق جہانگیری صاحب ایک فرد ہوتے تو ان کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن یہ ادارے کا مسئلہ ہے، یہ جوڈیشری کا مسئلہ ہے. ایک ہائی کورٹ دوسرے ہائی کورٹ کو نہیں روک سکتی، میں یہ بہت دفعہ کہہ چکا ہوں، کیونکہ وہ ماتحت تو ہوتے نہیں ہیں، اور یہ جورسڈکشن کا بالکل ابیوز کیا گیا ہے. جی جو صاحب ہمارے ساتھ رہی گئے، میں کلاسر صاحب کو شامل گفتگو کرنا چاہوں گا. کلاسر صاحب آپ کا بہت شکریہ. سر، پاکستان تحریک انصاف ایک مرتبہ پھر احتجاج کی طرف بڑھ رہی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید احتجاج اور استعفوں سے بانی پی ٹی اے کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. عرفان صدیقی صاحب کی جو یہ پولیٹیکل اسیسمنٹ ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹ سے بھی مستعفی ہو جائے گی، اور کچھ ججز باہمی مفاد کی بنیاد کے اوپر وہ بھی آپ کو استعفیٰ دیتے ہوئے دکھائی دیں گے، وہ گھر چلے جائیں گے. بڑی ایک سٹیٹمنٹ ہے. چلیں، سیاستدان تو ریزائن کرتے رہتے ہیں، چلے گئے پھر بنا کے آگے. وہ ججز کی بھی نشاندہی کر رہے ہیں اور کہتے ہیں اس کا مقصد جو ہے سارے موو کا پاکستان کو آگے بڑھتے ہوئے پاکستان کو دوبارہ کسی بحران میں دھکیلنا ہے. واقعی کچھ آپ کو ایسے حالات دکھائی دے رہے ہیں کہ پی ٹی آئی پارلیمنٹ سے اور ججز عدالتوں سے مستعفی ہو کر گھر چلے جائیں؟ ابھی فیصل چوہدری صاحب نے 2-3 باتیں بڑی اہم کی ہیں کہ کیا یہ جو ان کے پاس آپشن ہے جو یوز کرنا چاہتے ہیں بقول ان کے عرفان صدیقی صاحب کو استعفے دینے کا، کیا اس سے کوئی فرق پڑے گا؟ آلریڈی آپ کو یاد ہوگا پچھلی دفعہ بار بار بات کہتے رہتے ہیں، 2022 میں بھی یہ انہوں نے دیکھا تھا کہ اسمبلی جو استعفے دیے تھے اور کچھ عرصے بعد انہیں احساس ہوا تھا کہ اتنا بڑا فورم تھا، ہم نے ضائع کر دیا. سپریم کورٹ چلے گئے تھے جی ہمارے استعفے قبول نہ کریں اور ہمیں واپس جانے دیں. حکومت نے انہیں واپس نہیں آنے دیا تھا. انہوں نے آرام سے اس کے اندر ہی کچھ 20-22 جو پی ٹی آئی کے کچھ لوگ تھے انہوں نے بیٹھ کے اپنی ایک وہاں گروپ بنا لیا اور وہیں پہ اپنی اپوزیشن کھڑی کر لی. 2 نمبر تھے یا 10 نمبر جو بھی تھے، انہوں نے علیحدہ اپنا پوری ٹینیور پوری کر لی تھی. وہ بھی ہم نے دیکھا. اور خان صاحب بعد میں کہتے پائے گئے تھے، حامد خان صاحب اس پہ ہیں، آن ریکارڈ ہیں کہ میری خان صاحب سے ملاقات ہے، انہوں نے کہا مجھے غلطیاں کرائی گئی تھیں، مجھے غلط مشورے دیے گئے تھے. اب غلط مشورے اگر 2022 میں سیم وہی غلط مشورے پھر خان صاحب کو آج کون دے رہا ہے؟ آپ نے کمیٹیز میٹنگ سے ان کو وہ کروا دیا، ان کو استعفے دلوا دیے ان کی صدارت سے یا ان کے. تو ہمارے خیر دوست کہہ رہے تھے فیصل کہ اس میں کوئی زیادہ ان کی سنی نہیں جا رہی تھی یا زیادہ افیکٹو نہیں تھی. مطلب انہوں نے کیا کرنا ہوتا ہے کمیٹیز نے؟ میں تو جاتا رہتا ہوں، میں تو ساری کمیٹیز دیکھی ہیں، ڈیلیبریشن ہی کرنی ہوتی ہے. اور جو کچھ ممبر تیاری کر کے آتے ہیں اپنا امپیکٹ کریٹ کرتے ہیں، معاملات کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. یہ فورم ہوتا ہے، کوئی آپ نے کوئی پستول تو نہیں بیٹھے ہوئے تھے اٹھا کے آپ نے 2-4 کو ڈز کیا، جب مزہ نہیں آیا تو ان کو ادھر ہی فارغ کرو، ایسے تو نہیں ہوتا. میں تو جاتا ہوں پارلیمانی کمیٹیز میں اور وہ رولا ڈالتے ہیں. یہ مس ہے کہ پی ٹی آئی کے بڑے اچھے سینیٹرز بھی ہیں، پی ٹی آئی کے بڑے اچھے ایم این ایز بھی ہیں جنہوں نے کمیٹیز میٹنگ کا فرق ڈالا ہے. آئی ایم وٹنس ٹو دیٹ. میں نام لے سکتا ہوں، مثلا جنید اکبر صاحب، انیشلی مجھے اتنی توقع نہیں تھی کہ اچھی پی ایس سی چلا لیں گے، لیکن انہوں نے اچھی پی ایس سی چلائی. ٹھیک ہے، بندہ امپروو کرتا رہتا ہے. ہی واز ڈوئنگ ویری ویل. وہاں پہ ان کے ممبرز اور بھی بیٹھے تھے وہاں پہ، اور کمیٹیز میں نے دیکھے وہاں پہ زرتاج گل صاحبہ بڑا اچھا پرفارم کرتے تھے، حامد صاحب تھے وہ بڑا اچھا پرفارم کرتے. سینٹ میں ہم دیکھیں محسن عزیز صاحب تھے، اون عباس بپی صاحب ہیں. ایون اس کے بعد اور بھی ان کے لوگ تھے، وہ سیف اللہ نیاز صاحب میں دیکھ رہا تھا، وہ رول ادا کرتے تھے. اور اس پہ یہ کہہ دینا کہ وہ شاید کچھ نہیں کر رہے تھے، نتھنگ واز ہیپننگ، وہاں نتھنگ واز ہیپننگ نہیں ہوتا. حکومت کو آپ نے اکاؤنٹیبل کرنا. ٹو می میں کہوں گا، یہ میں نے ابھی 3-4 نام لیے، اور بھی ہیں جنہوں نے اچھا رول ادا کر رہے تھے. سو اس کمیٹی کو آپ نے کھلا چھوڑ دیا حکومت کے لیے. نو دیر از نو اکاؤنٹیبلٹی، نو کویسچن، آرام سے. اس سے حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے. ذہن میں حکومت خوش ہوئی ہے، ان کے وزیر اور سیکرٹری خوش ہوئے ہیں. کوئی تھوڑے سی ہماری یہاں پہ آتے جاتے کوئی ہوتی تھی جواب طلبی کے 2 چپیڑے، مطلب میں اگر زبانی کہہ رہا ہوں تو ان سے ہماری جان چھوٹ گئی. تو اس کو کوئی حکومت کو فرق نہیں پڑتا. نو کمنٹ ٹو دا پارلیمنٹ. اب پارلیمنٹ سے استعفیٰ دے دیں گے
تو حکومت کو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑنے والا. اب لوگ کہیں کہ جناب اس جمہوریت کے مطلب کدھر اس کی روح اسپرٹ, پہلے کون سی جمہوریت؟ پی ٹی اے تو یہ خواہش رکھتی ہے کہ پوری اپوزیشن استعفیٰ دے. اپوزیشن کیوں دے؟ مطلب مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ کیوں استعفیٰ دیں گے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ایک ایم این اے کو 8-10 لاکھ روپیہ مل رہا ہے, پرکس مل رہے ہیں, پرویجن مل رہے ہیں, مفت کا ان کو میڈیکل مل رہا ہے, ان کو مفت کا دنیا بھر میں ٹریولنگ مل رہی ہے, ان کو پی آئی کے ٹکٹ مل رہے ہیں, ان کو جناب یہاں پہ پاسپورٹ, سرکاری پاسپورٹ ملے ہیں دنیا کے. خاص فون کال کے اوپر پرائم منسٹر آفس ان کے سارے کام بھی ہوتے ہیں. جی نہیں, ان کے ہر جگہ کام ہوتے ہیں. آگے ان کو دیکھ لیں, مطلب 60 دنیا کے ممالک ہیں جہاں پہ سرکاری پاسپورٹ آپ کے پاس ہو, جو پارلیمنٹیرینز کے پاس ہے, بیوی بچوں کے پاس ڈپلومیٹک میں مل جاتے ہیں. آپ ایئرپورٹ پہ دکھائیں انٹری لے لیں. آپ عام لوگ ذلیل ہو جاتے ہیں, بیسز ان کو ٹائم ہی نہیں دیتے ہیں ان کو کہ وہ کر لیں, اپنا جمع کروا دیں وہاں پہ کاغذ جو ہے. یہاں پہ بیٹھے بٹھائے آپ کو وہ ملتے ہیں, گاڑیاں آپ کو مل جاتے ہیں, چیئرمین کمیٹیز ہیں تو آپ کو گاڑی بھی ہے, ڈرائیور بھی ہے, آپ کو پیٹرول بھی ہے, اور اگر آپ بائی روڈ آ رہے ہیں تو وہ علیحدہ آپ کو پیسے ملتے ہیں. اجلاس اٹینڈ کریں اس کا علیحدہ الاؤنس ہے, کمیٹی اجلاس کریں اس کا علیحدہ الاؤنس ہے. 8-10 لاکھ روپیہ تنخواہ ملی ہوئی ہے. وہ جناب عمران خان صاحب کی محبت میں, اور اس میں مولانا صاحب جو ہے نا ان کی پارٹی سارے یہ پرکس اینڈ پریولیجز چھوڑ کے وہ سڑکوں پر آ جائے گا. مولانا صاحب کا اعتراض کس کے خلاف ہے؟ خان صاحب کے خلاف ہے. کیا اعتراض ہے کہ میری کے پی کے میں انہوں نے یہ خیبر پختونخوا میں ہماری دھاندلی کروا دی؟ آپ کو لگتا ہے کہ مولانا صاحب استعفیٰ دیں گے؟ بلکہ مجھے ایک اور لگتا ہے, مولانا صاحب ان کو لے جائیں گے کہ استعفیٰ دیں, یہ نکلیں تاکہ مولانا صاحب آرام سے اپوزیشن لیڈر کی سیٹ سنبھال لیں, اور حکومت کو زیادہ وہ ڈکٹیٹ کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں کہ اپنی شرائط منوا سکتے ہیں, اپنے قانون لا یا پوزیشن لیڈر کے طور پر جو بھی ان کو فیسلٹیز وغیرہ ان کو ملیں گی. ایک چیمبر ملتا ہے, ان کو بجٹ ملتا ہے, گاڑیاں ملتی ہیں, سٹاف ملتا ہے. مولانا صاحب تو دن رات مسلح پہ پڑے دعائیں مانگ رہے ہوں گے کہ استعفے دیں. سب یہ چھتوں پہ اذانیں دینے کا جو انیشیٹو لانچ کیا ہے وہ یوٹیوبرز نے کیا ہے, تو کیا پارٹی پھر یوٹیوبر ساتھوں یرغمال بنی ہوئی ہے جو وہ سٹریٹجی دیتے ہیں پارٹی کو اس کو فالو کرنا پڑتا ہے, پارٹی کارکنوں کو, پارٹی قائدین کو؟ کوئی فالو نہیں کرنا پڑتا ہے جی, نہ کرنا چاہیے. ایسے یوٹیوب ہو یا سوشل میڈیا ہو تو نہیں پارٹی پالیسی ڈیسائیڈ کرتا ہے نا. یہ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ سیاسی کا جو قیادت اس وقت اویلیبل ہے پی ٹی آئی کو, وہ کیونکہ خود نااہل ہیں, خود وہ ڈر جاتے ہیں, ان کے پاس کوئی آگے راستہ تو ہے کوئی نہیں, تو اس پہ پریشر میں آتے ہیں. یہ تو ایک دیکھیں نا, اس کو بندہ کیا اس تنقید کرتا ہوئے بندہ جی وہ غریب لگتا ہے کہ کیا فضول آپ نے کوئی کر دیا جی, اذانیں دیں اور یہ کریں وہ کریں, مطلب کوئی سنجیدگی نظر آتی ہے اس سارے معاملے میں؟ تو مطلب یہ تو عجیب و غریب. ٹھیک, جو صاحب یہ ضرور بتائیے گا, ابھی آپ نے کہا کہ جو استعفوں پارلیمنٹ سے مستعفی ہونے کی بات ہے, آپ کا اگر متحدہ اپوزیشن سب کو مل کر استعفے دینے چاہیے, اگر باقی اپوزیشن کی جماعتیں مستعفی نہیں ہوتی تو کیا پی ٹی آئی پھر پارلیمنٹ میں رہے گی, یا پھر بھی آپ ایک ایکسٹریم آپشن کو اڈاپٹ کریں گے کہ نہیں پی ٹی آئی کو پارلیمنٹ سے باہر جانا چاہیے؟ آپ کی دیکھیں, میری رائے میں اس کی ٹائمنگ نہیں ہے ابھی استعفے دینے کی. قائمہ کمیٹیوں سے بھی استعفے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. میری رائے میں سسٹم کے اندر رہ کے بات کرنی چاہیے اور تگ و دو کرنی چاہیے. یہ جو ریزگنیشنز ہیں یہ کوئی افیکٹو نہیں ہوں گے. آپ دیں گے, سسٹم اس وقت مضبوط ہے, ان پہ پریشر ہے کوئی نہیں. یہ تو تب ہوتا ہے نا جب پولیٹیکل پریشر ہو, کوئی ایسی اگر 26 نومبر کو دیے جاتے پھر تو ایک ٹائمنگ تھی یا ایک اس وقت سمجھ میں آتا کہ ٹھیک ہے جس وقت آپ یہ کر لیں. اب آج آپ کریں گے تو اس سے کیا حاصل وصول کیا ہونا ہے؟ میرا تو نہیں خیال کہ زیادہ کچھ, کیونکہ سڑکوں پہ آپ آ نہیں سکتے, بندے آپ لا نہیں سکتے. لیڈرشپ ان کی جو ہے وہ ساری ویڈیو پہ رہتی ہے, خود وہ آتے نہیں ہیں. کارکنان نے تو شہادتیں بھی دے دی نا جی, اور اس سے آگے بڑھ کے جو ہے کارکن تو کچھ نہیں کر سکتے. تو 5 اگست کی کال بھی آپ دیکھ لیجئے, میں خود یہاں پہ موجود تھا, کچھ بھی نہیں ہوا, اپنا کوئی بندہ بھی نہیں نکلا. تو یہ صورتحال آگے بھی برقرار رہے گی. تو یہ غیر سیاسی فیصلے ہیں جی, ان سے فائدہ نہیں ہوگا, نقصان زیادہ ہوگا. جیسا آپ نے سڑکوں پر نکلنے کی بات کی, 27 ستمبر کو پی ٹی آئی جلسہ کرنے جا رہی ہے, اس سے کیا مقصد حاصل کر پائیں گے؟ کیا جلسے کرنے سے یہ سیاست کو سڑکوں پر لانے کے, سڑکوں پر آ کے سیاست کرنے سے کو بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا راستہ ہموار ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکے گا. جلسہ ہوگا, ختم ہو جائے گا, that's all. بالکل ٹھیک ہے. فیض چوہدری صاحب ہمارے ساتھ ہیں, آپ کا بہت شکریہ. ناظرین یہاں پر ایک بریک لیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. سیلاب کے تباہ حال علاقوں, اس وقت تمام ان کی نظریں, جتنے اس علاقوں کے مکین ہیں, ان کی نظریں حکومت پر جمی ہوئی ہیں اور خیراتی اداروں پر جمی ہوئی ہیں. لیکن سیلاب کا پانی اگرچہ کہ پنجاب کی اگر ہم بات کریں کہ ان کے بیشتر علاقوں سے اتر چکا ہے, لیکن جو عوام کی زندگیاں ہیں وہ معمول کے مطابق بحال ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی. بیشتر علاقے ایسے ہیں جہاں پر جو کھڑی فصلیں تھیں, جو لہلاتے کھیت تھے, وہ سب کچھ اجڑ چکے, اور وہاں پر جو دریا کی سلٹ وہاں پر آئی ہے
3 سے 4 فٹ تک وہ ہمیں کہیں جمی دکھائی دیتی ہے. تو بڑا ایک سوال پیدا ہو رہا ہے بالخصوص ساؤتھ پنجاب, سینٹرل پنجاب کے وہ علاقے جو زراعت کے حوالے سے بڑے زرخیز تصور کیے جاتے تھے. وہاں پر یہ لوگ جن کے پاس اب وسائل نہیں رہے, جن کے پاس کوئی آمدنی کا ذریعہ نہیں ہے, نہ ان کے پاس بیج ہے, نہ کھاد ہے, نہ ان کے پاس رقم ہے, وہ کیسے یہاں پر اپنی فصلوں کو دوبارہ اگا سکیں گے, کیسے ایک معمول کی زندگی کی طرف جا سکیں گے؟ بڑے چیلنجز ہیں. اگرچہ کہ پرائم منسٹر پاکستان عالمی سطح کے اوپر بڑی ڈیولپمنٹس ہیں, وہاں پر مصروف ہیں اپنی کابینہ کے اہم وزراء کے ہمراہ. اقلا صاحب, پنجاب گورنمنٹ ہمیں اسلام کے تباہ علاقوں میں کہیں نہ کہیں دکھائی ضرور دیتی ہے, لیکن جن علاقوں سے پانی اترا ہے وہاں پر ہم بہت سی ایسی ویڈیو سامنے آئی ہیں کہ کچھ جگہوں پہ تو دریا کے کٹاؤ کی وجہ سے جو زرخیز علاقہ تھا وہ دریا کی پانی کی نظر ہو گیا, وہاں پر اس کی سلٹ آ گئی ہے. باقی جگہوں پر دریا کا پانی آیا, وہاں پر بہت زیادہ سلٹ ہے. ابھی تک لوگ پریشان ہیں کہ یہاں پر ہم کیسے اپنی فصلوں کو دوبارہ اگائیں گے. ان کے گھر اجڑ چکے ہیں, گھر تباہ ہو چکے ہیں, معاشی ان کے پانیوں میں بہہ گئے. حکومت پنجاب کا جو بھی آپریشن ہے وہ اگرچہ کہ وہاں موجود ہیں, لیکن اس بڑے پیمانے کے اوپر نہیں جہاں پر فوری طور کے اوپر لوگوں کی زندگیاں بحال ہو سکیں. کیسے پنجاب فیڈرل گورنمنٹ کو عالمی اداروں کی مدد حاصل کرتے ہوئے اس طرف توجہ دینی ہوگی, چونکہ مشکلات لوگوں کی سیلاب کا پانی اترنے کے بعد مزید بڑھتی جا رہی ہیں. بالکل آپ نے صحیح کہا. تقریباً بتایا جا رہا ہے 30-40 لاکھ لوگ اس سے افیکٹ ہوئے ہیں. مجھے نہیں یاد پڑتا ریسنٹ ہسٹری میں اتنے زیادہ تعداد میں, وہ بھی رولر ایریاز کے جو ولنربل ہیں, کمزور ہیں, غریب ہیں, کسان ہیں, جو اتنی کیپیسٹی نہیں رکھتے کہ اپنے آپ کو بلڈ کر سکیں, نہ جن کے بینک اکاؤنٹ ہیں کہ بینکوں میں پیسے پڑے ہیں, چلیں جناب کہ ٹھیک ہے گھر بار تو ضائع ہو گیا ہے تو لیکن بینک میں پیسے پڑے ہیں ہم نکال لیں گے, اتنے پیسے تو ہیں نہیں ان کے پاس. حکومت کی ابھی تک جو یہ چیزیں مجھے نظر آ رہی ہیں, آپ کی بات ٹھیک ہے, نظر آتی ہیں, اس میں جا رہے ہیں, کچھ علاقوں میں گئے ہیں, لیکن جس لیول کی آپ کو پریپریشن یا یہ تھا تھریٹ تھی, جو چیلنج تھا, رسپانس وہ نہیں ہے. اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں بٹی صاحب, پرسوں میں اس میں یہ کمیٹی میٹنگ میں تھا, یہاں پہ یہ واٹر ریسورسز کی تھی, اور میں واز شاکڈ کہ ملک کو کیسے چلا رہے ہیں اور کون چلا رہے ہیں, اور یہ کتنی بے رحم ہے ہماری بیوروکریسی اور رولنگ ایلیٹ. وہ یہ ہوئے کہ وہاں پہ محکمہ موسمیات کے ڈی جی صاحب آئے ہوئے تھے, واٹر ریسورسز کی تھی, اور عتیق صاحب ایم این اے ہیں, اور سارے شاہجہ مری صاحبہ, منور تالپور صاحب, اور لوگ بھی وہاں پہ تھے اس کی کمیٹی کے. میں بھی جاتا ہوں خبریں میں ڈھونڈنے کے لیے, اور اسی فلڈ سچویشن پہ ہو رہی تھی. اتنا صدمہ ہوا ہے مجھے سن کے. محکمہ موسمیات کے ڈی جی صاحب نے یہ کہا, اور میرا خیال سب سے زیادہ سینسیبل گفتگو انہوں نے ہی کی کمیٹی میں, اور ان کو کسی نے صحیح طریقے سے بولنے بھی نہیں دیا اور سننے کو کوئی تیار ہی نہیں تھا, اور نہ کوئی وہاں پہ کوئی آپ کو اس لیول کی ڈسکشن نظر آئی جتنی ہونی چاہیے تھی, جتنا بڑا کرائسس تھا. یہ سارے کہتے ہیں اچانک ہوا ہے سارا, وہ جی اچانک ہو گیا, وہ پتہ نہیں چلا جی, وہ جی کیا کرتی ہے حکومت, بیوروکریسی. انہوں نے کہا محکمہ موسمیات نے کہا سر 29 اپریل کو انہوں نے کہا ہمارا یہاں مونسون کے جو ممالک ہیں 10 ممالک ہیں, وہاں پہ ہمارا ایک گروپ بنا ہوا ہے, ہم آپس میں بیٹھ کے انفارمیشن شیئر کرتے ہیں کہ اس دفعہ آپ کی کیا پریڈکشن ہے مونسون کی. 10 ممالک اس میں ہیں جہاں مونسون زیادہ شدید آتا ہے. انہوں نے کہا اب ہم نے اپنی 29 اپریل کو ریڈنگ جو ہے انفارمیشن شیئر کر دی تھی حکومت پاکستان اداروں کے ساتھ, این ڈی ایم سب کے ساتھ 29 اپریل کو اپنے, اس نے کہا اگر ہمسایہ ملکوں سے شیئر کرنے کے بعد کہ پاکستان میں اس دفعہ مونسون کی بارشیں بہت شدید ہوں گی, انڈیا میں بھی ہوں گی, اور بڑے خطرناک فلڈ آ رہے ہیں. یہ 29 اپریل کو بتا رہے ہیں. مئی میں بتایا, جون میں بتایا, آپ کو جولائی میں انہوں کا سب ہر مہینوں میں ہم بتاتے رہے ہیں کہ جناب اس ملک میں سیلاب آ رہے ہیں, آپ کو بارشیں ہو رہی ہیں, بہت بڑے پیمانے پہ آپ کے لیے مسائل ہوں گے. انڈیا میں بھی آ رہے ہیں. جو ہمیں کہا گیا تھا نا, ایسے اقبال صاحب نے کہا جی انڈیا نے ابھی جرحیت کر دی ہے. انہوں نے کہا جناب یہ جرحیت کہ ہم نے آپ کو پہلے بتا دی تھی کہ انڈیا میں بھی یہ کام ہو رہا تھا, انڈیا بھی سفر کرے گا, یہ ہم نے کہا تھا. انڈیا سے بھی ہمیں یہ انفارمیشن آ رہی تھی, اپنے ساتھ شیئر کر رہے تھے. اچھا یہ تو مزے کی بات ہوگی, سنتے ہیں. شاہجہ مری صاحبہ کہتی ہیں, انہوں نے جناب ہمیں تو این ڈی ایم اے نے یہاں پہ ایم این ایز کو بریفنگ دی, انہوں نے کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے, کوئی پرابلم ہی کوئی نہیں ہے, نارمل ہے ہر شے. آپ کسی پولیٹیکل پارٹی نے کوئی کیمپ لگائے ہیں کیا؟ پی ٹی آئی نے کیمپ لگائے, کیا نواز شریف صاحب کی پارٹی نے کیمپ لگائے؟ نہیں, اس پہ پیپلز پارٹی نے کیمپ لگائے. یہ پہلے لگتے ہوتے تھے, کوئی نظر آتے ہیں وہ یہاں پہ لڑائیاں لڑ رہے ہیں جناب, عدالتوں میں لڑائیاں چل رہی ہیں, اس کے بعد پارلیمنٹ میں لڑائیاں چل رہی ہیں, کمیٹی میں میٹنگ چل رہی ہیں, وہاں پھڈے ہو رہے ہیں, استعفے دینے ہیں. شہباز شریف صاحب جہاز سے اترنے کو تیار نہیں ہیں, مریم صاحبہ جو ہیں وہ 1-2 دفعہ ہو کر آئی ہیں وہاں سے, اس وقت تو وہ آپ کو لش پش نظر آتی ہے ساری, کھانا پینا یہ وہ, اس کے بعد جو ہی گئے تو سارا لپٹا شپٹا وہ لپیٹ دو, اور پھر 30 لاکھ بندہ وہاں پر بیٹھو. بات ہم کریں تو میڈیا ملک نہیں چلنے دیتا. بالکل ٹھیک, میڈیا ملک نہیں, میڈیا پر الزام دھر دیا جاتا ہے, لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ معاملہ کرٹیکل ہے. ہر ایک دن ایسے تباہ لوگوں کے لیے مشکلات میں اضافے کا باعث بن رہا ہے. عالمی اداروں سے تاحال کوئی رابطہ نہیں کیا گیا, کوئی ان لوگوں کی بحالی کا کوئی آرگنائزڈ میکنزم ابھی تک سامنے نہیں آیا, کوئی پیکج اناؤنس نہیں کیا گیا.
پرائم منسٹر بھی اکتوبر میں واپس پہنچے گے، اکتوبر کے فرسٹ ویک میں، اور لیکن وزیر پنجاب اور دیگر اداروں کو ضرور چاہیے کہ ساؤتھ پنجاب کے جو تباہ حال لوگ ہیں ان کی آپ فوری طور پر مکمل بحالی نہیں کر سکتے، کچھ ان کے دکھوں میں کمی کے لیے کچھ نہ کچھ اقدامات آپ ضرور کر سکتے ہیں۔ ناظرین آج کے لیے اتنے ہی، ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔